پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں سب انسانوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے سوائے ان چند بد نصیبوں کے کہ ان کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ اس رات میں بھی نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک فرمایا مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے علم میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا، وہ مشرک ہے۔ مشرک کا معنی ہے شریک کرنے والا اللہ کے ساتھ، اس کی بخشش نہیں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز بخشش نہیں کرتا اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کی چاہے گا وہ مغفرت کر دے گا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی شرک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، رحمتوں کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے، اس کی روح کے لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ اعراف کی۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا ناممکن ہے، اسے ہی مشرک کی مغفرت جو ہے اور جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو کینہ پرور ہے اور دل میں کینہ اور بغض پالتا ہے اس کی بھی مغفرت و بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ آپس میں ناراض ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، ان کی فائل گویا کہ روک لی جاتی ہے اس رات میں، ان کی فائل روک لی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ ان کو پیچھے کر دو۔ یہ اگر راضی ہو گئے تو جن کی بخشش کا فیصلہ ہوا ہے یہ ان میں شامل ہو جائیں گے، اگر راضی نہیں ہوئے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ آج ہم کتنی نفرتیں پالتے ہیں اور ان کینہ اور بغض اور نفرت کے لیے، عداوت کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت ہم نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، قیمتی وقت ہے، اس کو عداوتوں میں، نفرتوں میں نہیں، کینہ اور بغض میں نہیں، اس کو اللہ رسول کی اطاعت میں یہ وقت گزارنا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، جس شخص نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس سے بول چال بند رکھی، 3 دن سے زیادہ اس نے بول چال اپنے بھائی کے ساتھ بند رکھی ناراضگی کی وجہ سے، 3 دن کی گنجائش رکھی ہے، تیرے اور میرے جذبات کا خیال رکھا ہے، تیرے جذبات ہیں، تیرا غصہ ہے، اس کے لیے 3 دن اللہ نے رکھے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیں، ان 3 دنوں میں اپنے غصے کو ختم کر دے، 3 دن کے بعد گنجائش ختم۔ وَمَن يَهْجُرْ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، جس نے اپنے بھائی کو چھوڑے رکھا 3 دن سے زیادہ، تو فرمایا کہ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ، اگر اسی حالت میں مر گیا نا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس کو بالکل سیریس نہیں لیا جا رہا۔ ہمارے اعمال اپنی جگہ پہ، ہماری عبادات اپنی جگہ پہ، لیکن جب یہ معاملہ آئے گا حقوق العباد والا تو یہ عبادتیں قبول نہیں۔ ایس جیسی مبارک رات میں، لیلۃ القدر میں، کینہ جو ہے پرور جو شخص ہے، کینہ دل میں رکھنے والا جو شخص ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے جو نافرمان ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ اور یہ کاہن اور یہ نجومی اور یہ جادوگری کرنے والے، ان کی بھی بخشش نہیں ہے۔
سود خور، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں گزشتہ جمعہ میں واقعہ معراج بیان کر رہا تھا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جھلکیاں آئیں، کچھ قدرتی سکرینیں چلی، ان میں سے ایسے ایسے لوگوں کے جو مثالی اشکال تھی، اور وہ اللہ نے پیارے محبوب کو دکھا دی کہ سودخوروں کا کیا انجام ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہے، بدکاروں کا کیا انجام ہے، والدین کے نافرمانوں کا کیا انجام ہے، شرابیوں کا کیا انجام ہے، چغل خوروں کا کیا انجام ہے، یہ اور بے نمازیوں کا کیا انجام ہے۔ یہ گزشتہ جمعے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور جو زانی ہے اور گستاخ رسول ہے، اس کی بھی بخشش اس صراط میں نہیں، اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں۔